اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے امیر المومنین فاتح حیبر دماد رسول نفس رسول جان رسول وزیر رسول حضرت علی ابن ابی طالب۔ حضرت علی ابن ابی طالب وہ عظیم ہستی ہے جن کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ترین بیٹی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ہوا۔ آپ وہ عظیم ہستی ہے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ علی سے محبت مومن کرے گا اور بغض منافق رکھے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، وہ علی قرآن کے ساتھ ہے۔ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت علی فتح حیبر کرنے جو خیبر کو فتح کرنے جا رہے تھے، قلعہ حیبر کو، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے شخص کو علم دوں گا جس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں، میں ایسے شخص کو علم دوں گا۔ اور حضرت علی سے یہ ثابت ہوا جب علم دیا گیا کہ اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں، یہ بات ثابت ہو گئی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑے خانہ کعبہ میں تو کس ہستی کو اپنے کندھوں پر اٹھایا؟ وہ حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ کس ہستی کو بچپن میں جس کو پالا وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ علی ابن ابی طالب بہت بلند ہستی ہیں جن کی روحانیت میں بہت بڑا مقام ہے۔ اگر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے تو حضرت علی از دا گیٹ وے۔ حضرت علی وہ دروازہ ہے جس سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے حضرت علی سے تعلقات خراب ہیں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں ہو سکتے۔ آپ بھول جائیں قیامت کے دن آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں گے، آپ سے شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ حضرت علی کی وہ ذات ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مباہلے کا وقت ہے نجران سے، آپ نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی کو، بی بی سیدہ پاک حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو، حسنین کریمین کو ساتھ لیا مباہلے کے لیے۔ اور قرآن نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان قرار دی ہے اور حسنین کریمین کو بیٹے قرار دیا ہے۔ جب عورتوں کا ذکر آیا تو عورتوں میں حضرت فاطمہ کا ذکر ہوا ہے۔ اور اہل بیت کی طہارت سورۃ احزاب 133 میں بیان فرمائی گئی ہے۔ اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے اہل بیت آتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام آتے ہیں۔ حضرت پیر نصیر الدین نصیر صاحب اس نقطے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلے گھر والے ہیں، پھر در والے، صحابہ در پہ بیٹھنے والے ہیں اور اہل بیت گھر والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور حضور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا میرے لیے مقام ایسے ہی ہے جیسے کہ میرے سر کا مقام میرے جسم میں ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحم کا لحم جسم کا جسم، علی میرا جسم بھی ہے، میرا گوشت بھی ہے، لحم کا لحمی جسم کا جسم، علی میرا جسم بھی ہے، نفس کا نفسی، علی میری جان بھی ہے۔ حضرت علی کے فضائل کی انتہا تو اللہ اس کے رسول ہی جاتا ہے، ہم کیا بیان کریں۔ بس اتنا ہی کہوں گا، جس شخص ہستی کی اللہ اور اس کے رسول تعریف بیان کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اہل بیت و صحابہ کرام کی محبت ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔